نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں اس کی شروعات کی تھی۔ اہل مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچی اور آخری فیصلہ یہ کیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام سرداران مل کر کے نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس کی خبر دی۔ آپ نے اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں سلایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور رات ہی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجرت کے مبارک سفر پر روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے رات کی اندھیری میں حضرت ابوبکر اور حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 5 میل کی دوری پر ایک غار میں تشریف لے گئے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے، حج اور عمرہ کے لیے جانے والے زائرین اس کو دیکھتے ہیں، اور آج جب کہ 1450 سال گزر چکے ہیں، جب اس پر لوگ جاتے ہیں تو بڑی مشقتوں سے جاتے ہیں، پتھریلا راستہ ہے۔ تو مورخین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس غار تک پہنچے، کس طرح سے وہاں پر چڑھے، اس کو بھی روایت کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر وہ نوکیلے پتھر اتنے چبھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل اوپر چڑھے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گود مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور غار تک پہنچے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ غار میں پہلے تشریف نہ لے جائے، نہ جانے کون سا جانور ہوگا، زہریلا جانور غار کے اندر، تو پہلے میں جاتا ہوں۔ جب غار میں جا کر کے دیکھے تو غار میں مختلف سوراخ ہے، بل ہے، سانپ بچھو وغیرہ کے بل ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم پر 2 کپڑے تھے، اس میں سے ایک کپڑا پھاڑا۔ دوستو، یہ محبت کے تقاضے کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابوبکر کی کیا محبت اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہوگا، کیا ایسی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اپنا کپڑا پھاڑا، اس کے چھوٹے چھوٹے چندیاں بنائیں، اور جتنے سوراخ تھے سب میں وہ کپڑا گھسا دیا تاکہ کوئی جانور اندر ہو تو باہر نہ آئے۔ اس کے باوجود 2 سوراخ بچ گئے، کپڑا کم پڑ گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ آرام کیجیے، اور اپنی ران پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا، سر رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی ران پر۔ دیکھو دوستو، یہ نزدیکی، یہ محبت کا درجہ کہ کتنی قربت تھی حضرت ابوبکر سے۔ اب جو 2 سوراخ بچے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر نے ان دونوں سوراخوں پر اپنے دونوں پیر لگا دیے۔ بول کچھ نہیں رہے اور کر سب کچھ رہے، اور ہمارا یہ حال ہے دوستو کہ ہم بول تو سب کچھ رہے اور کر کچھ بھی نہیں رہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ صرف بولنے سے پورا؟ حضرت ابوبکر نے اپنے دونوں پیر اور 2 سوراخ بچے تھے ان پر لگا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر وہ ٹپکے ہیں۔ اٹھ کر کے دیکھا کہ ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ جس سوراخ پر پیر رکھا تھا وہاں پر کوئی زہریلا جانور تھا جو حضرت ابوبکر کو ڈس رہا تھا۔ اب اللہ کے نبی کی نیند نہ خراب ہو جائے اس کے لیے اٹھا نہیں رہے ہیں اور نہ آواز کر رہے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا لعاب مبارک حضرت ابوبکر کے اس ڈسی ہوئی جگہ پر لگایا۔ وہ تکلیف ان کی جاتی رہی، کسی طرح سے وہ رات گزری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں تقریباً 3 دن تک وہاں پر قیام فرمایا۔ مورخین نے لکھا ہے جمعہ، سنیچر اور اتوار، یہ 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہے، تاکہ مشرکین مکہ اتنے آسانی سے تو پیچھا چھوڑیں گے نہیں، وہ تلاش کرتے رہیں گے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی۔ مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ۔ اب تمام لوگ جو ہے، جو پیسوں کے لالچی ہے اور جن کو پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے اور اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، وہ سب نکل پڑے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ جو عام راستہ مدینہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کے نبی نے اس راستے کو سفر کے لیے اختیار نہیں کیا، بلکہ یمن کی جانب سے ایک راستہ جاتا ہے، اس راستے کو اختیار کیا تاکہ لوگ ہم کو اس راستے پر تلاش کریں اور ہم یہاں سے آسانی کے ساتھ نکل جائیں۔ یہ بھی ایک سنت ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو آگاہ نہ کریں، ہم اپنے دشمنوں کو آگاہ نہ کریں۔
ایسی کوئی حکمت عملی ہو جائے کہ ہمارا نقصان بھی نہ ہو اور ہمارا کام بھی بن جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا ہم یہیں پر رہیں گے، اور 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ لیکن اب پیچھے کیا حالات پیش آئے وہ بھی دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں دوستو، اس میں صحابہ کرام کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ حضرت علی کو مشرکین مکہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، حضرت علی ہے، تو ان کو گھسیٹتے ہوئے بیت اللہ کے پاس لایا گیا اور ان کو حراست میں رکھا گیا۔ ابو جہل ملعون اس نے حضرت ابوبکر کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ ابوبکر کہاں ہیں، تو انہوں نے جو لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت اسما جو حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے، حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ عنہا، ابو جہل ملعون نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے، اور حضرت اسما کو ایک جو ہے گال پر زور سے تماچا مارا، اور وہ اتنا زور سے مارا کہ ان کے کان کا جو گہنا تھا، جو بالی وغیرہ تھی، وہ ٹوٹ کر کے گر گئی اور خون بہنے لگا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے نبی کا پتہ نہیں بتایا کہ کہاں پر ہے۔ بہرحال 3 دن گزرے، اس میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مشرکین تلاش کرتے ہوئے غار ثور پہنچ گئے۔ غار ثور پہنچ گئے، حضرت ابوبکر نے دیکھا غار کے اوپر جو ہے کھلا ہوا یہ تھا، جہاں سے روشنی وغیرہ آ رہی تھی، ان کے پیر نظر آ رہے تھے۔ مشرکین مکہ میں سے جو لوگ تلاش کرنے آتے ہیں ان کے پیر نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر گھبرا گئے کہ اگر انہوں نے صرف نیچے دیکھ لیا، وہ اوپر تھے، صرف نیچے دیکھ لیا تو ہمیں وہ دیکھ لیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اور روایت میں آتا ہے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر تمہیں کیا لگتا ہے یہاں پر ہم 2 ہی جن ہیں، ہمارا تیسرا مددگار اللہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی توجہ کو اللہ کی طرف کروایا کہ ہم نے اپنے ظاہری اسباب اختیار کر لیے، اب مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو یہ ہمارے پاس آ کر بھی ہم کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر صرف وہ نیچے جھانک لیتے تو یہ دونوں حضرات کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ کا ایسا کرشمہ ہوا، اللہ کی ایسی قدرت کار فرما ہوئی کہ انہوں نے نیچے نہیں دیکھا اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد جب روانہ ہوئے ہیں تو عامر ابن فہیرہ جو حضرت ابوبکر کے بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے، انہوں نے کھانا وغیرہ اور لا کر کے دیا تاکہ سفر میں کام آئے، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد وہاں پر یمن کے راستے سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب اس واقعے کے اندر دوستوں کچھ چیزیں ہم کو سمجھنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں بھی وہ بات آئی ہو، وہ سوال ہمارے ذہن میں بھی آیا ہو، یا ہمارے ذہن میں نہ آیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کچھ مشرکین، کچھ ملحدین جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور اسلام کے تمام چیزوں پر اعتراضات کرتے ہیں، تو ان کے کچھ اعتراضات آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے معراج کا واقعہ سنا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق نامی سواری اللہ رب العزت نے بھیجی تھی، اور ہم نے یہ بھی سنا سیرت کے بیان میں کہ براق اتنا تیز رفتار تھا وہ جانور، اور وہ سواری اتنی تیز رفتار تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا ایک قدم یہاں پڑتا تھا تو دوسرا قدم منتہا نظر تک رکھتا تھا وہ، یعنی جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پہ اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں جنت جہنم بھی دکھائی گئی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، وہاں سے وہ آسمانوں کا سفر کرایا گیا، اور پھر واپس مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد حرام میں ایک ہی رات میں اللہ کے نبی نے اتنا لمبا سفر کیا۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے ایسی سواری کا انتظام معراج کے واقعے میں کیا تھا تو یہ ہجرت کے واقعے میں کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العزت چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلک جھپکتے ہی مدینہ پہنچ جاتے، ارے پہنچتے نہیں پہنچتے۔ تو دوستو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے، اگر کوئی اعتراض کرے یا ہمارے دل میں بات آئے، سمجھنے والی بات یہ ہے، جیسے پچھلے بھی کئی بیانات میں نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے نبیوں کو بنایا۔ اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بنا دیتا، اللہ چاہتا تو صرف کتابیں آ جاتی، نبی بھی نہ آتے۔ پچھلے جمعہ کو بھی یہ بات گزری کہ نبی جو آتے ہیں وہ عمل کر کے دکھانے کے لیے آتے ہیں، تاکہ ہم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو فرشتوں کا کام ہے، نماز پڑھنا تو فرشتوں کا کام ہے، ہم کیسے نماز پڑھیں گے، ہماری تو دکان ہے، فرشتوں کی تھوڑی دکان ہے، ہم تو جاب پہ جاتے ہیں، فرشتے تھوڑی جاب پہ ہیں، تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے، ہم کیسے روزہ رکھیں گے، فرشتوں کو تو بھوک نہیں لگتی، ہم کو تو بھوک لگتی ہے۔ اسی طرح دوستو اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے نبی اس لیے بنایا ہے تاکہ نبی ہم کو کر کے دکھائے، اور ہمارے ذہن میں بھی بات یہ ہو کہ ہم بھی انسان ہیں، نبی بھی انسان ہے، اگرچہ درجے میں بہت فرق ہے، درجے میں بہت فرق ہے، لیکن ہم ہیں ہی انسان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگتی ہے، اللہ کے نبی کے بھی پیروں پر پتھر چھپتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی برا بلا کہتا ہے تو برا لگتا ہے۔ تو یہاں پر اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پل میں مدینہ پہنچا دیتے، لیکن پھر تم یہ کہتے پھر دین کی محنت ہم کیسے کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ چاہتے تھے تو 5 منٹ میں مدینہ پہنچا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کو مشقت میں رکھ کر، مجاہدوں میں رکھ کر ہم کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے نبی نے نبی ہو کر کے مجاہدے برداشت کیے ہیں، نبی ہو کر کے تکلیفیں برداشت کی ہیں، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ تو یہ واقعہ پیش نہیں آ سکتا کہ براق نازل ہو جائے تمہارے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہم پر رحم کرتے ہوئے ہماری رہبری کے لیے مشقتوں میں رکھا، ہماری رہبری کے لیے مشقتوں میں رکھا، ورنہ اللہ چاہتے تو
اچھا قرآن مجید میں اللہ خود فرماتے کہ اگر ہم چاہتے تو تمام لوگوں کو ایک ساتھ ہدایت دے دیتے, کوئی بھی اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا. لیکن پھر آزمائش کہاں گئی, پھر جنت اور جہنم کس بات کی, سمجھ میں آ رہی بات. تو دنیا جو ہے دوستو یہ دارالاسباب ہے. دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں دنیا زمین و آسمان کو بنایا. کیوں؟ اللہ چاہتا تو 6 سیکنڈ میں بنا دیتا. اللہ رب العزت کو یہ بتانا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں ترتیب سے چلے گی, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گی. کہ تمہارے جو ہے گھر میں بچہ آ رہا ہے تو چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے, ڈائریکٹ 15 سال کا بھی تو ہو سکتا تھا بچہ پیدا, نہیں, دنیا ایسی نہیں چلے گی, دنیا ترتیب سے چلے گی. دنیا میں اللہ رب العزت ہدایت اس کو دیں گے جو محنت کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمارے راستے میں مشقتوں کو برداشت کرے گا, مجاہدے کرے گا, جان مال کی قربانی دے گا, وقت کو لگائے گا, تو اللہ رب العزت اس کو ہدایت دیں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہدایت اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ تم کو ایسی مل جائیں گی. میرے نبی نے بھی ہدایت کی محنت کے لیے مشقتوں کو برداشت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفر کے اندر جب آگے بڑھے ہیں تو مشرکین مکہ نے جو انعام رکھا تھا اس کی لالچ میں سراقہ ابن مالک جو آگے چل کے صحابی بنے ہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آئے اور بالکل قریب آ گئے ہیں. اب قریب تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں, پکڑ کر لے جائے مشرکین کے پاس. یہ راستے کے بڑے ماہر تھے, اس زمانے کے جو راستے تھے اس کا بہت علم تھا ان کو. اب جب قریب پہنچے ہیں سراقہ ابن مالک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بولے انعام کے لیے کر رہا ہوں. تو کہا کہ ایسا مت کرو, ہم جو ہے ہجرت کے سفر میں ہے اللہ کے راستے میں, ایسا مت کرو. کہا نہیں, مجھ کو تو انعام چاہیے, 100 اونٹ چاہیے مجھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہ رب العزت اس کو روک. اب جب دعا کی ہے تو ان کے گھوڑے کے جو پاؤں ہیں وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے. اب سراقہ ابن مالک ڈر گئے, بولے یہ تو نبی ہے, جبھی تو اللہ رب العزت نے اتنی جلدی ان کی دعا قبول کر لی. بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے معافی مانگی کہ اب نہیں کروں گا, مجھے جو ہے بخش دیجیے. پھر وہ پاؤں جو ہے زمین سے باہر نکلے. پھر انہوں نے ٹرائی کیا, بولے نہیں, 100 اونٹ ملنے والے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے دعا کی, پھر جو ہے پیر دھسنے لگے. انہوں نے سچی پکی توبہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں سے جا رہا ہوں, اور جو لوگ آپ کی تلاش میں یہاں پہ آئیں گے میں ان کو بھی کہوں گا کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے, جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آگے چل کر کے وہ صحابی بنے سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشقت اور بھرا سفر تقریباً 450 میل یا 450 کلومیٹر کا سفر ہے, اور تیز رفتاری کے ساتھ ہم بسوں کے اندر, گاڑیوں کے اندر جاتے پھر بھی کتنا لمبا لگتا ہے. وہ جو حج اور عمرہ کے لیے ماشاءاللہ جا کے آ چکے ہیں, کتنا لمبا سفر لگتا ہے مکہ سے مدینہ والا. لیکن اس زمانے کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر پیدل چلتے ہیں, کچھ دیر اونٹ پر چلتے ہیں. اس طرح سے بہت ہی مشقت و بھرا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ اگر تم کو دین کی نسبت پر سفر کرنا پڑے تو اس کی مشقتوں کو خوش دلی سے اختیار کرو, اور بغیر محنت کے دین زندگیوں میں نہیں آتا. تو کوئی اعتراض کرے, ہمارے دماغ میں بات آئے کہ اللہ کے نبی کو فوراً کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ تو اس لیے نہیں پہنچایا گیا کہ ہم کو آج بولنے کا موقع نہیں دیا اللہ رب العزت نے کہ نبی کے ساتھ تو ہر چیز پر مدد اترتی تھی, ہم کیسے دین کا کام کریں گے؟ ایسا نہیں ہے دوستو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پریکٹیکلی کر کے بتایا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سیرت کے واقعے کے اندر ہم کو یہ سبق ملتا ہے دوستو کہ ہم کو بھی کچھ حاصل کرنا ہے, چاہے دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو, محنت ہمارے ذمہ ہے اور یقین اللہ پہ ہونا چاہیے. محنت ہمارے ذمہ ہے, ہم خوب محنت کریں دنیا کے حلال کام کی بھی اور دین کے کام کی بھی, اور یقین اپنے رب پر رکھے کہ اللہ رب العزت چاہے گا تو کامیابی ملے گی, اور اللہ نہیں چاہے گا تو کامیابی نہیں ملے گی. جب یقین ہوگا تو بندہ اللہ سے مانگے گا کہ اللہ مجھے اس میں کامیاب کر دے, اور اگر یقین نہیں ہوگا تو بندہ جو ہے اپنی طاقت پر, اپنے علم پر گھمنڈ کرے گا کہ میری وجہ سے ہوا یا میری وجہ سے ہوگا, جس کی وجہ سے وہ اپنے منہ کے بل گر پڑے گا. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. جو لوگ حج کے لیے جانے والے ہیں ان کا کل جوڑ رکھا گیا مسجد عمر میں مغرب سے عشاء کے بیچ میں مردوں کا, پھر اس کے بعد عورتوں کا بھی ہوگا جو لوگ حج کو جانے والے ہیں. تو اگر ہم میں سے کوئی جانے والا ہے تو کل انشاءاللہ مسجد عمر راوڑی میں پہنچے, مغرب کی نماز وہیں پر پڑھے. اگر ہم میں سے کوئی نہیں جا رہا ہے تو جو ہماری جانکاری میں, ہماری معلومات میں جانے والے ان تک یہ دعوت پہنچائے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.